بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ 18 19 20 یہ جو دن ہے نا یہ 24 نومبر کا جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ 24 نومبر کو کیا ہونا ہے. ناظرین آج تحریک انصاف کے پشاور سے 3 لوگوں نے استعفیٰ دے دیا. 2 نائب صدور اور 1 جنرل سیکرٹری انہوں نے استعفے دے دیے ہیں. ناظرین بشرا بھی مکمل متحرک نظر آ رہی ہیں. وہ چاہ رہی ہیں کہ اس جو ہے وہ احتجاج کو کامیاب بنائیں. لیکن ناظرین جاننا یہ ہے اسامہ صاحب نے اس بات کی بہت پہلے پیشگوئی کر دی تھی، لیکن اب جیسے جیسے 24 نومبر قریب آ رہی ہے ناظرین مومنٹم حالات اور سیاسی پارا گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج ناظرین 17 نومبر ہے اور ابھی 3 اور 4 6 دن باقی ہیں. 7ویں دن احتجاج ہے. اس سے پہلے کیا ہو جانا ہے، کون سی کایا پلٹ جائیں گی، کیا معاملات ہو جائیں گے، یہ جانتے ہیں ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر. اسامہ صاحب بندے تو گرنا شروع ہو گئے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں اب اس بارے میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ جو عمران خان جو گیر لگا چکے ہیں یہ گیر کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اب یہ مزید ایک ان کی پارٹی میں جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہم پہلے ڈسکس کر چکے تھے کہ وہ نہیں رہی، وہ الیکٹڈ نہیں تھی اور وہ بیچارے روح پوش تھے جہاں بھی تھے. تو ڈیفینیٹلی کچھ پیراشوٹرز نے، کچھ پلانٹڈ لوگوں نے پوری پارٹی میں جگہ بنائی اور آ کے بیٹھ گئے. اب اسی وجہ سے اب تک یہ کوئی بہت بڑی تحریک انصاف پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہونے کے باوجود بھی کوئی احتجاجی کال اس طریقے سے نہیں دے پائی جیسے یہ کبھی جس میں مشہور تھی. اور خان صاحب یہ پیچھے جو کالز دے رہے تھے اسی دن کے چیک کرنے کے لیے دے رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اب خان صاحب کو ڈیفینیٹلی پتا ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ اب یہ کہنا کہ باقیوں کو پتا ہے کیا ہوگا یہ غلط ہے، کیونکہ عمران خان ہی جانتا تھا 8 فروری کو کیا ہوگا اور اس کے کانفیڈنس نے پھر دیکھیں وہ دن بھی دکھایا، باقی سب نہیں جانتے تھے. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ اب اگر عمران خان نے احتجاج کی کال دی ہے تو ہی نوز بیٹر اور ہی نوز مور دین اینی ون. اور ہم سے اگر پوچھیں تو ٹھیک ہے، میں تو پہلے کہہ رہا تھا کہ 15 نومبر کے بعد اگر کریں گے تو سکسیس ان کے لیے ہوگی. جہاں تک استعفوں کی بات ہے یہ تو ابھی بہت کم ہے، ابھی پنجاب سے آئیں گے. پنجاب سے آپ لوگ اگر کلوزلی واچ کریں گے تو لوگ پنجاب کے ایم این اے ایم پی اے بھی اس کا جو ہے شکار ہوں گے، بھاگیں گے پھریں گے. اور اب یہ ہوگا، اب اس سے یہ ہوگا کہ وہ آزاد اراکین جو تھے، جو بڑے پی ٹی آئی کے بن کے بیٹھے تھے، وہ لوٹے ہونے شروع ہوں گے اور وہ لوٹے ہوتے چلے جائیں گے. اور اس میں پھر مزید پی ٹی آئی کی جو وہ ایک کے لیے بھی مجبوری بن جائے گی کہ بھئی الیکشن میں جایا ہی جائے، کیونکہ اصل حقیقی نمائندے یا حقیقی ٹیئر جو ان کی تھی وہ تو آ ہی نہیں سکی. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ احتجاج کو اتنی جلدی وائنڈ اپ نہیں ہوگا. بس ایک اچھی بات ہے کہ اگر 7 دسمبر سے پہلے عمران خان بہت پریشر ڈالنے پہ مجبور ہو گئے تو پریشر لیا جا سکے گا. 7 دسمبر کو پریشر کا معاملہ شفٹ ہو جائے گا، پھر عمران کے صرف منہ میں پریشر ہوگا اور پتلوں کے دماغوں میں پریشر ہوگا. تو اوورآل جو مارز ہے نا وہ اپ ہو جائے گا، عمران خان بھی ہائی ہو جائے گا، سب ہائی ہو جائیں گے اور سب. اور یہ میں عموماً کہتا ہوں کہ عمران خان اور عمران خان کی جن سے ٹکر ہے وہ دونوں ہی ان کا رولنگ پلانٹ مارز ہے. اکٹھے ڈاؤن ہوتے ہیں، اکٹھے ہی اپ ہوتے ہیں. تو اس لیے بہترین موقع ہے کہ جس کو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی چل کے چلا جائے اس ٹائم اڈیالہ میں تو پورا ملک اس سارے اندر سے نکل جائے. دوسرے بھاگنے والے ویسے ہی بھاگنے کو ذہنی طور پہ تیار بیٹھے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کی وہ جو گراؤنڈز تھے، پاؤں تھے زمین پہ، وہ رہے ہی نہیں. تو اچھا ٹائم ہے، پاکستان کی خیر ہوگی، سب کے لیے خیر ہو جائے گی. جس کو چل کے جانا چلا جائے. اور ویسے بھی جس نے پہلے بھی زندگی میں ایک اور چیز بھی اس میں غور کر لیا کریں، میں اب آپ میرے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ میرے استاد رہے ہوں.
کسی ایک لمحے کے لیے. رضوان صاحب میں نے آپ کو بڑے ادب سے دونوں ہاتھ جوڑ کے کیا ہو تو زندگی میں یار اگر میں دوبارہ بھی کبھی ہاتھ جوڑ کے ایک بار آپ سے وہ پیار سلام لے لوں گا تو کون سا مسئلہ ہے. ایک دفعہ پھر صحیح. اچھا اسی طریقے سے زندگی میں کبھی آپ میرے سینئر رہے اور میں نے آپ کو سلوٹ کیا ہو تو میرا کون سا مسئلہ ہے کہ میں دوبارہ بھی کبھی اگر آپ ایک دن تو مجھ سے پہلے ہی پیدا ہوئے نا تو میں نے آپ کو سلوٹ کر لیا دوبارہ کبھی کر لوں. اور ایک ایسا سلوٹ جو پوری قوم کو امن میں لا سکتا ہے تو اس میں اتنی تکلیف کیوں ہے اتنی مجبوری کیوں ہے قوم کے انٹرسٹ میں. لیکن مسئلہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اصل میں غریب کو یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ بھی تو آگے غریب ہمارے کان سیک دے ساری پارٹیوں کے ساری آپ کی مینجمنٹ کے ایک تیسری بھوکی جو وہ جو جیسے کہ نا پسا ہوا طبقہ وہ پاگل ہو کے آ جائے اور ان ساروں کے کان سیک دے. کیا پی ٹی آئی اور کیا آپ کی سو کالڈ مقتدرہ یا جو بھی اپنے آپ کو کہیں اور حق بھی یہی بنتا ہے کیونکہ ایسا نظر آتا ہے کہ اس ساری پولیٹیکل گیم میں اور اس سارے مینجمنٹ میں اگر کسی کو بھولا گیا تو غریب عوام ہے. غریب عوام کو سوچا ہی نہیں جا رہا. مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی اس دن میں جنرل نعیم لودھی صاحب کا وہ سن رہا تھا ولاگ بڑا اچھا بولے بڑی اچھے انہوں نے ان کے درمیان میں میڈیوکر کا رول پلے کرنے کی بھی کوشش کی. اور ایک میں جانتا ہوں سنسیئر ود عمران خان اینڈ پی ٹی آئی اور ابھی تک انہوں نے قیمت بھی بھری ہے کافی قیمت بھری ہے انہوں نے اور لیکن اب کبھی اظہار نہیں کیا باقی لوگوں کی طرح کیش نہیں کرایا کہ جی میں ای سی ایل میں بھی ہوں میرے پہ جو مراد بند ہونا یا کچھ بھی بڑی خاموشی سے لیکن ابھی بھی اپنے آپ کو اوپن کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ عمران خان چوروں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا لیکن چوروں کو حکومت میں بٹھا سکتا ہے غریب عوام کا خون چوسنے کے لیے. مطلب یہ بات بڑی زبردست تھی کہ عمران خان ان چوروں کے ساتھ ٹیبل پہ تو نہیں بیٹھ سکتا لیکن عوام ان چوروں کے حوالے کر سکتا ہے کہ وہ خون پیئیں عوام کا. تو یہ سوچ کا فرق لانا ہوگا شاید مجھے لگتا ہے کہیں کہ ایک دن بھی عمران خان کے ہوتے ہوئے یا پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے غریب کیوں وہ دن دیکھے. مطلب 90 سیٹیں تھی میکسیمم آپ کو یا تو آپ کہیں کہ ڈیموکریسی نہیں چاہیے ہم اس گیم سے ہی آؤٹ ہیں پھر تو چلو ہوا ورنہ بھائی تو کون سے لیول پہ جانا چاہ رہا ہے غریب مر رہا ہے یا تو اس کے لیے کوئی علیحدہ سے نظام قائم کر دینا کہ حکومتیں جیسی مرضی چلتی رہیں ایک پیرالل ان کے ریلیف کا کوئی سسٹم شروع کر دے. اسامہ صاحب یہ آپ کی بات صحیح ہے. تو بشرا بی بی پھر جس طرح ایکٹیو نظر آ رہی ہیں جتنی متحرک وہ ہیں اس وقت پراپر انہوں نے ہدایات جاری کر رہی ہیں پراپر انسٹرکشن دی جا رہی ہے 24 نومبر کے احتجاج کی ایک ایک چیز کو وہ خود مانیٹر کر رہی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب عمران خان کے خاندان میں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بہنیں ایک طرف ہوں گی اور بشرا بی بی ایک طرف ہوگی. عمران خان نے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ پیغام رسانی ہے یہ پیغام رسانی سے آگے کی چیز ہو رہی ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. بشرا بی بی ایمبیشیس نہ ہوتی تو اس ایج میں ایک شادی کرتی آ کے کل تو یہ بتایا نا عورتیں ہیں شوہر مر جاتے ہیں پاکستان میں سالوں ایسے بیٹھی رہتی ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ناک کی سیدھ کی ہوتی ہیں کسی کو بری لگے اچھی لگے آپ کو پتا ہے کہ میں علمی خیانت میں بہت اس معاملے میں اسٹرکٹ ہوں. آپ خود بتائیں کئی خواتین ہیں بڑی ادھیڑ عمری میں بیوہ ہوئی سالوں زندگی گزار دی انہوں نے. ڈیفینیٹلی بشرا بی بی ایمبیشیس ہے اور عمران خان جیسا ایمبیشیس تو پیدا ہی نہیں ہوا پاکستان میں. تو وہ جو ایمبیشن ہے وہ یہ سب کرواتا ہے. بے شک عمران خان نے اتنا سا حکم جاری کیا ہوگا اور بشرا بی بی اتنا عمل کر رہی ہوگی یہ پاسبلٹی ہے. جہاں تک رہے گی بہنوں کی بات عمران خان پہلے بھی نہیں چاہتا کہ اپنی بہنیں جو ہیں وہ جیلیں کاٹیں اور یہ ساری چیزیں ہوں. پہلے بھی جو ہوا اس کے نوٹس کے بغیر ہوا ہے جو بھی معاملات ہوئے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی یہ لی ہے اور بشرا بی بی کے لیے بھی انہوں نے سیم ہی سوچا ہے. یہ نہیں کہ کوئی وہ عمران خان بہنوں کو سائڈ پہ کر کے اور بشرا بی بی کو آگے لا رہے ہیں اس ٹائپ کا. یہ کوئی پاور پالیٹکس کی گیم نہیں ہے یہ خون کا دریا ہے.
اس کو جس نے بھی عبور کرنا ہے خون کا دریا ہے اسی سے عبور ہونا ہے, قربانی مانگے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا میٹر جو ہے یہ غلط عکس ہے کہ اگر سمجھا جائے کہ جی ان کے خاندان میں لڑائیاں یا یہ کچھ. مارس ریٹروگریڈ ہوا ہے, مثال چلو میں آپ کو ایسٹرولوجیکلی زبان میں سمجھاتا ہوں. مارس تیسرے گھر میں ریٹروگریڈ ہوگا 7 دسمبر کو. تیسرا گھر ہوتا ہے بہن بھائیوں کا, سپیچ کا. اس میں زبان تو بڑی ہائی ہو جائے گی عمران خان کی, لیکن کچھ سننے کو ملے گی کسی کو تو ہی نہ. اور بھائی ہو تو لڑائی ہوتی ہے. اب عمران خان کا کوئی بھائی نہیں ہے تو بہنوں سے نہیں مسئلہ. بہن بھائیوں کا گھر ڈسٹرب ضرور ہوگا, اس میں ہیٹڈ آرگومنٹ ہوں گے. ریٹروگریڈ موشن میں جیسی مارس اپنے تیسرے گھر کی انرجیز ڈالے گا, لیکن وہ زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے بہنوں پہ نہیں بھائیوں پہ. بلکہ کسی کے اور چلو ایسٹرولوجرز بھی مجھے پتا ہے سن رہے ہوتے ہیں, ینگ آ رہے ہیں آج کل, بڑا رجحان بنا ہوا ہے. تو تیسرے گھر میں جس کے مارس ہو عموماً اس کا بھائی نہیں ہوتا. پر چارٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ تاثر غلط ہے. بشرا بی بی خود تھوڑی سی ایمبیشیس ہے, ڈیفینیٹلی ہیں. اور ایک ہمیں اتنا تو پاگل نہ بناؤ نا بھائی, بالکل ہم کو مٹی تھوڑی کھاتے ہیں. اس ایج میں جا کے اگر یہ سب ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایمبیشیس تو ہیں. عمران خان ٹھیک ہے, عمران خان حلال کر رہا ہے, میں تو اس کو سپورٹ کرتا ہوں, بجائے اس کے کہ وہ افیئر کرتا اور چھپ کے منہ کالے کرتا. اچھا نکاح پہ نکاح کرے, ایک اور کرے, اور زیادہ کرے. بلکہ اسرائیل جب آئے اس وقت بھی کوئی نکاح کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے شک جو مرضی کرے, حلال پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے اسلامی معاشرے میں. اس لیے میں کبھی بھی اس ٹاپک پہ اس طریقے سے بات نہیں کرتا. اور لیکن بشرا بھی امبیشیس ہیں, یس, لیکن اس کو اس رنگ میں نہ ڈالیں کہ بہنوں کی اور ان کی کوئی لڑائی ہو جائے گی. صاحب ایک بار پھر جو ہے جو امریکی کانگریس مین ہیں انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے, مطلب جو عدالتی اس کے مقدمات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا جائے, ان کو دیکھا جائے اور اس کو انصاف دلایا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی خط لکھا گیا تھا, پہلے کوئی 60 سے زائد لوگوں نے خط لکھا تھا, اب پھر 40 کے قریب انہوں نے لکھا ہے. تو اسامہ صاحب کیا لگ رہا ہے کہ یہ بیرونی پریشر اتنا ڈیولپ ہو جائے گا؟ ہم تو بہت سارے وہ کل جو ہے بہت سارے ہمارے جو منسٹرز ہیں صوبائی اور وفاقی, انہوں نے پھر پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ یہ جناب کوئی کہہ رہا ہے جمائمہ کروا رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اب انہیں نہیں لگ رہا کہ یہ امریکی مداخلت ہے, اب یہ حلال مداخلت ہے. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کمزور جو بائیڈن یہ کرے گا یا ڈونلڈ ٹرمپ ہی آ کے کچھ کرے گا؟ جی, آج میرے بیٹے سے نے صبح مجھے ایک مشورہ دیا گاڑی میں آتے ہوئے نا, تو میں نے کہا چلو وہ عوام کو بتا دوں. کہتا بابا سنا ہے ابھی لوگ پیسے دے کے جیلوں سے نکل آتے ہیں, تو ہم سب عمران خان کے لیے کہتے پیسے کیوں نہیں کر لیتے. میں نے کہا بات تو صحیح ہے بیٹا, یہ تو کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اتنی امیروں کی پارٹی, اتنی بڑی پارٹی, سارا اوورسیز جو ہے بس $2 یا پاؤنڈ بھی اکٹھا کرے, جیلر بھی لیں, جیلر کا وزیر جیل خالہ جات بھی لیں, چیف جسٹس بھی مول لیں, سارے تو بکاؤ سب خرید لو, بھی جان چھڑاؤ, زرداری بن جاؤ. کیا ضرورت ہے غریب کے بچے کے خون کروانے کی, کسی کو گولیاں لگواؤ گے, کسی کو وہ ہوگے. اس قوم کی ابھی تربیت میں وہ نیوکلیس ہی نہیں ہے انقلابی, ان کی ریلیجیس. ابھی بلکہ اس پہ نا نیکسٹ پروگرام کریں, یہ وی پی این کا شریعہ کونسل والی پہ نا میں آپ لوگوں کو اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا نا ابھی پچھلے دنوں ایک آیت کہ آگے ہو سکتا ہے, مجھے شک ہے کہ اس آیت کو دوبارہ یوز کیا جائے. جب آپ لوگ ایکٹیویٹ ہوئے تو فوراً یہ آیت لے آئی جائے گی آپ لوگوں کو روکنے کے لیے, یاد رکھیے گا, جو اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم. باقی میں نے یہ آپ کو بالکل کلیئر کہا تھا کہ بائیڈن کا جو ٹائم تھا وہ تو آپ کو پتا اس کی اسٹریٹجیز وہ سب ختم. ٹرمپ کو خط لکھیں یا نہ لکھیں, ٹرمپ نے آنے کا جیسے ہی آ کے آخر تو کبھی غلطی سے بھی پاکستان اس کے سامنے نام لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ اتنی ہماری ہے کہ نہیں ہے. چلو ٹرمپ نے جی 20 جنوری کو اوتھ لیا, جی 5 جنوری کو لیا, تو اس نے سب سے پہلے چائنا پہ بریفنگ لے گا, پھر رشیا پہ بریفنگ لے گا, پھر انٹرنل اس کا فوکس رہا ہے
اپنے محکموں پہ وہ لے گا بریفنگ کہ ہاں بھئی اب اس ٹائم سارے اپنے آ جاؤ بھی مجھے بریفنگ دو. ہر کسی کی بریفنگ کے بعد آخر کبھی زندگی میں پاکستان کا نمبر آئے گا؟ جب وہ نمبر آ گیا اور اس کو یہ سامنے ساری سٹوری کھل گئی تو پھر بھی بائیڈن نے فون اٹھانا ہی اٹھانا ہے. ڈونٹ وری, ان کو پتا ہے یہ سب کچھ. اب آ جائیں کہ ادھر کا جو پاکستانی ہے وہ پہلے ہی استاد ہے, وہ پہلے ہی اپنی جو ہے وہ ان کی پی ٹی آئی عمران خان یہ کبھی تاثر نہیں بننے دے گا. میں نے کہا نا کبھی زندگی میں ڈیل کرے گا بھی تو ایسی کرے گا کہ تاثر نہیں بننے دے گا. تو اس لیے یہ ساری مہم جو ہی ادھر شروع ہو جائے گی, بلکہ ہو سکتا ہے ٹرمپ سے اس کے اوٹ سے پہلے منہ سے کوئی بیان دلوا دیں یہ لوگ. اس حد تک بھی آپ انتظار کریں, یہی ابھی 2-4-5 دنوں میں نا ہو سکتا ہے ٹرمپ سے بیان بھی دلوائیں, آپ دیکھیے گا. لیکن اس سب سے عمران خان کا مشن پورا نہیں ہوتا. عمران خان چاہتا ہے پبلک سڑکوں پہ بس ان اینی وے. اور اس نے یہ جو اتنی مشقت اب تک کا اس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ جب بھی مشقت کرتا ہے اس کا پھل کھاتا ہے, تو پھل وہ کھا کے رہے گا. 24 نہیں 28 ہو جائے گی, دسمبر ہو جائے گا, جنوری چلا جائے گا, جو مرضی کر لو, لہریں اب اسی رخ پہ بہنی ہے. پھر فلٹر لگے گا, پارٹی پھر اگلے ٹریک پہ چڑھے گی, پھر نئے لوگ, پھر نیا. لیکن مجھے ایک امید ہے کسی کے ملنے کی اس ہفتے, مطلب 20 سے 30 کے درمیان. دوسرا مجھے امید ہے کہ آج کل وہ ڈاؤن ہے تو اچھے لیولز پہ بات ہو سکتی ہے. شاید کسی کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یار کیا ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک بند کمرے کی چھوٹی سی سلامی پورے ملک کو اور اس ساری ٹینشن سٹریس کو دور تک ختم کر سکتی ہے. تو وائی ناٹ. بالکل صحیح. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ. اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.